انسان چاہے بھلا جتنا بھی زیادہ گناہ گار ہو جائے، انسان کے اندر سے نیکی کرنے کی اور نیکی کے جذبے کی صلاحیت ختم نہیں ہوتی کہ ایک دن رات کو سوئے ہوئے تہجد کی نماز قضا ہو گئی ان کی، صبح اٹھ کر اتنا روئے، اتنی زیادہ سسکیاں اور ہچکولیاں اللہ کے دربار کے اندر بھری کہ یا اللہ میری تہجد کی نماز ہی قضا ہو گئی۔ کہ بعض اوقات کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے کہ اکثر لوگ اس کوشش کے اندر ہوتے ہیں کہ نسخہ اس طرح کا ہم کو مل جائے کہ جس کی وجہ سے میرے روزگار کے اندر برکت ہو، میری پریشانیاں دور ہو جائیں، میری سختیاں جو ہیں وہ آسانیوں کے اندر بدل جائیں۔ یہ آپ کسی بڑے سے بڑے عالم دین کے پاس بھی چلے جائیں، استغفار سے بڑا نسخہ، استغفار سے بڑا ٹوٹکا، استغفار سے بڑا فارمولہ آپ کو نہیں ملے گا۔ انسان چاہے بھلا جتنا بھی زیادہ گناہ گار ہو جائے، جتنا بڑا مرضی پاپی بن جائے، انسان کے اندر سے نیکی کرنے کی اور نیکی کے جذبے کی صلاحیت ختم نہیں ہوتی۔ وہ دب ضرور جاتی ہے، پیچھے ضرور رہ جاتی ہے، لیکن سٹل پھر بھی انسان کے اندر موجود رہتی ہے۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات کے بعد دنیا کے اندر کوئی لوگ، کوئی جماعت ایسی نہیں جو گناہوں سے محفوظ ہو، ایون کہ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی ہستیاں ان سے بھی بعض اوقات کوتاہیاں سرزد ہو گئیں، لیکن صحابہ نے اپنی غلطیوں کے بعد جو توبہ کی وہ مثال بنی، وہ مینار روشنی بنی، عرش کے اوپر ان کا چرچا ہوا، قرآن پاک کی زینت بنی ان کی توبہ جو ہے۔ اور یہ میں نے کتاب کے اندر بات پڑھی ہے، حضرت امیر معاویہ یا کسی اور جلیل القدر صحابی کی بات ہے کہ ایک دن رات کو سوئے ہوئے تہجد کی نماز قضا ہو گئی ان کی، صبح اٹھ کر اتنا روئے، اتنی زیادہ سسکیاں اور ہچکولیاں اللہ کے دربار کے اندر بھری کہ یا اللہ میری تہجد کی نماز ہی قضا ہو گئی۔ تو دیکھیں کیا وہ وقت تھا کہ تہجد کی نماز قضا ہو جاتی تھی تو مسلمان سسکیاں لیتے تھے، اب کس طرح کا وقت ہے؟ تہجد کی نماز قضا ہوئی اور یہ سمجھا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ سے استغفار کیا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے اور غور سے سننے کے قابل ہے کہ بعض اوقات کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، بعض اوقات کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ بندے کا رابطہ جوڑ دیتا ہے، تعلق پکا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات کوئی نیکی ایسی ہوتی ہے انسان غرور کے اندر آ جاتا ہے تو اللہ سے اس کا رابطہ الٹا منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ انسان بڑا ہی گناہ گار ہو، لوگ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، اس کو کہیں گے یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ چور ہے، یہ بدکار ہے، یہ بدعنوان ہے، اس کا باپ اس طرح کا تھا، اس کا بیٹا اس طرح کا ہے۔ لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے، یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے اللہ کہتے ہیں میرا بندہ کبھی بھی نا امید نہیں ہو۔ میں آپ حضرات کے سامنے یہ چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اکثر لوگ اس کوشش کے اندر ہوتے ہیں کہ نسخہ اس طرح کا ہم کو مل جائے کہ جس کی وجہ سے میرے روزگار کے اندر برکت ہو، میری پریشانیاں دور ہو جائیں، میری سختیاں جو ہیں وہ آسانیوں کے اندر بدل جائیں۔ یہ آپ کسی بڑے سے بڑے عالم دین کے پاس بھی چلے جائیں، استغفار سے بڑا نسخہ، استغفار سے بڑا ٹوٹکا، استغفار سے بڑا فارمولہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر بھی جگہ جگہ کے اوپر اس بات کا جو ہے وہ اظہار فرمایا ہے۔ لیکن فرق صرف اس بات کا ہے کہ ہم کو اس چیز کا شعور نہیں ہوتا استغفار کس طرح کرنا ہے۔ بات سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ایک بندہ دکان کے اوپر بیٹھا استغفار کی تسبیح کر رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اب گاہک آگے اس کے ساتھ اس نے دھوکہ بھی کر لیا، استغفار کی تسبیح چل رہی ہے۔ ایک بندہ گھر کے اندر بیٹھ کے یا کارخانے کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے آفس میں استغفار کی تسبیح کر رہا ہے، کاریگر ملازم اس کے سامنے آ گیا، اس کو برا بھلا بھی کہہ دیا، گالی بھی دے دی، یعنی شعور فہم فراست ہے ہی کوئی نہیں کہ میں تو اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، میں تو استغفار کر رہا ہوں اور میں ساتھ گالی بھی دیے جا رہا ہوں، میں استغفار کر رہا ہوں میں ساتھ دھوکہ بھی کیے جا رہا ہوں، میں استغفار کر رہا ہوں ساتھ ہی میں اپنے رزق کو حلال سے حرام بھی بنائے جا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں پہلے نمبر کے اوپر تو جب ہم استغفار کریں، تنہائی کوشش کریں، تنہائی ملے ہم کو، خلوت ملے، اور استغفر اللہ بخیر کے لفظ بولیں، سپیڈ کے ساتھ نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ خالی زبان سے ادا نہیں کرنا ہوتا استغفار کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے، بلکہ دل کے اندر وہ گناہ جس گناہ سے ہم معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اس گناہ کے بارے میں دل کے اندر ندامت پیدا ہو، شرمساری پیدا ہو، درس کے اندر، خطبے کے اندر، قرآن پاک تلاوت کیا جائے نماز کے اندر،
اس گناہ کا ذکر آئے تو بندہ پانی سے شرابور ہو جائے، شرمسار ہو جائے کہ یا اللہ میں نے بھی یہ گناہ کیا ہوا، اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ تو خالی زبان سے استغفار کہتے رہنا یہ استغفار نہیں ہے، بلکہ دل سے ندامت پیدا ہو، پھر اس کے بعد پکا ارادہ کرے، اللہ سے وعدہ کرے کہ یا اللہ میں آئندہ مستقبل میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر تیسرے نمبر کے اوپر اس گناہ کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں اس سے بڑی نیکی کی طرف آئے۔ انسان جب گناہ چھوڑ کے، گناہ ترک کر کے، اس کو جو ہے اس سے معافی مانگ کے، اللہ سے وعدہ کر کے نیکی کی طرف آ جاتا نا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کے رستے بنا دیتی ہے۔ ومن کل فرج ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم سے نکلنے کے لیے اللہ اس کے لیے رستہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اور ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، اور جو انسان اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے لیے رستے آسان فرما دیتے ہیں۔ ایک بزرگ جو بڑے ہی اللہ کے جو ماننے والے دیندار بزرگ تھے، اللہ نے ان کے اوپر بڑی ہی رحمتیں نازل کی ہوئی، اولاد بھی اللہ نے دی ہے، دولت بھی اللہ نے دی ہے، عزت بھی اللہ نے دی ہے، سیاست میں بھی مقام ہے، دین بھی اللہ نے دیا ہے، بیوی ایک ہے، بیٹے بھی فرما بردار ہیں۔ کوئی ان کا دوست تنہائی کے اندر ان کو مل کے کہتا ہے حضرت وہ کلیہ بتائیں جس کلیہ کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں، یہ جو نعمتیں، یہ جو انعامات اللہ نے آپ کے اوپر کیے ہیں، میری خواہش یہ ہے یہ انعامات، یہ نعمتیں، یہ کرامات میرے اوپر بھی ہو جائیں۔ وہ فرمانے لگے بیٹا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر جب انہوں نے دوبارہ اصرار کیا تو فرمانے لگے ٹوٹکا پھر یہی ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت کر کے یہ کہو وما قدر اللہ حق قدری، کہ یا اللہ میں آپ کی وہ قدر نہیں کر سکا، یا اللہ میں آپ کی عبادت کر کے میں نے آپ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا، اللہ آپ راضی ہو جائیں، اب آخر کے اندر میں استغفار ہی کر سکتا ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں، اور مجھ کو گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کے ساتھ ملنے کی، جڑنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرما دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچوں کے ایک مدرسے کے اندر بار بار جایا کرتے تھے۔ وہ مدرسہ ایسا تھا کہ اس مدرسے کے اندر بچے بیٹھ کے قرآن پاک حفظ کیا کرتے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہا کرتے تھے بچوں کو وَاسْتَغْفِرُوا لِأَبِي ہریرہ، اے بیٹو ابو ہریرہ کے لیے استغفار کیا کرو، ابو ہریرہ کے لیے دعا کیا کرو کہ ابو ہریرہ گناہوں کو اللہ معاف کر دے، اللہ ابو ہریرہ کی بخشش فرما دے، مغفرت کر دے۔ تو میرے بھائیو ہر حال کے اندر خود بھی اللہ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، دوسروں سے بھی التجا کریں کہ بھئی میری استغفار کے لیے اللہ سے دعا گو ہوں۔ آخر کے اندر میں اتنی چھوٹی سی گزارش کر دیتا ہوں، یہ جو ہمارے گاؤں ہوتے ہیں نا، گاؤں کے اندر ماحول بڑا سادہ ہوتا ہے۔ ایک گاؤں کے اندر غالباً سرکاری اسکول تھا، اس کی دیوار گر گئی، اب دیوار بنانے والا کوئی نہیں، تو جو اسکول کے طلباء کرام ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے اپنی جیب سے پیسے ڈالے، پیسے اکٹھے کر کے تو انہوں نے دوبارہ دیوار جو ہے وہ قائم کر دی۔ تھوڑی دیر گزری، آندھی چلی، پھر گر گئی، پھر انہوں نے بنائی، پھر دوبارہ گر گئی۔ تیسری دفعہ ان کے کوئی بڑے زیرک اور دور اندیش اور سمجھدار اور نیک استاد تھے اسکول کے، وہ گزرے تو انہوں نے کہا استاد محترم آپ ہمیں تھوڑی نصیحت کریں، مشورہ دیں، یہ اسکول کی دیوار ہم نے 2 دفعہ بنائی ہے، 2 دفعہ قائم کی ہے، لیکن یہ گر جاتی ہے، یہ کیوں گر جاتی ہے؟ اور استاد محترم نے اینٹوں کے اوپر غور کیا، دیکھا اینٹوں کی صفائی نہیں ہوئی، سٹل ان کے اوپر وہ جو پرانا سیمنٹ جمع ہوا ہے، برش بھی نہیں بجا اور ان کو دھویا بھی نہیں گیا اور ان کو تر بھی نہیں کیا گیا۔ فرمانے لگے بیٹا اصل کے اندر یہ گر اس وجہ سے جاتی ہے، پہلے نمبر کے اوپر ان اینٹوں کے اوپر جو پرانا گارا اور سیمنٹ جمع ہوا ہے اس کو صاف کرو، اور پھر اس کے بعد اس کو برش کے ساتھ دھو، پھر اس کے بعد اس کو پانی کے اندر اچھی طرح سے تر کرو، پھر ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑے گی۔ جب بچوں نے بات کو سمجھ لیا، دیوار کو تعمیر کر لیا، تو فرمانے لگے بیٹا اب میرے سامنے بیٹھ جاؤ، اب اصل بات میں تم کو سمجھا دوں۔ یہ جو دل ہے نا، اس کے اوپر بھی گرد جم جاتی ہے، سیمنٹ جم جاتا ہے گناہوں کا، مسالہ چڑھ جاتا ہے، گارا چڑھ جاتا ہے گناہوں کا، اور بندہ گناہ کرتا بھی رہتا ہے، اللہ اللہ بھی کرتا رہتا ہے، دھوکہ بھی کرتا رہتا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتا رہتا ہے، ہاں گالیاں بھی دیتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا رہتا ہے۔ کہنے لگے بیٹا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا تعلق اللہ سے بن گیا ہے، قائم ہو گیا ہے، تعلق قائم نہیں ہوتا۔ تعلق جس طرح اینٹ کا گندی ہو اور سیمنٹ سے بھری ہو نہیں جڑ سکتی، اسی طرح انسان کا دل بھی اس مالک العلام سے نہیں جڑ سکتا اتنی دیر تک جتنی دیر تک اس دل کے اوپر سے گناہوں کی تہ نہیں اتر جاتی، گناہوں کی گرد جو ہے وہ دور نہیں ہو جاتی۔ اس کو دور کرنے کے لیے انسان کو ہر حال کے اندر استغفار کرنی چاہیے، ہر حال کے اندر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اور حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا، حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ امام صاحب یہ بتائیں اللہ کی عبادت کرنا، تسبیح، اللہ کی تمہید بیان کرنا،
یہ زیادہ بہتر ہے یا اللہ سے معافی مانگنا، استغفار مانگنا یہ زیادہ بہتر ہے؟ حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرمانے لگے، کہنے لگے یار میری بات سنیں، اگر تو کپڑا نہ دھویا ہوا ہو، ہاں صاف ہو، بالکل اجلا ہو، اس کے اوپر آپ خوشبو لگائیں، کستوری لگائیں، کچھ بھی لگائیں تو جچ جاتا ہے، وہ سوٹ کرتا ہے اس کو۔ لیکن اگر کپڑا گندا ہو، میلا کچیلا ہو، میل سے بھرا ہوا ہو، لتھڑا ہوا ہو، تو اس کے اوپر آپ خوشبو لگائیں، وہ بہتر نہیں ہے۔ اس کے لیے صابن اور پانی بہتر ہے گرم، اس کے ساتھ اس کو دھو۔ اسی طرح فرمانے لگے میرے جو استاد تھے نا، حضرت امام ابن قیم کے استاد تھے حضرت امام ابن تیمیہ، فرمانے لگے میرے استاد نے مجھ کو نصیحت کی تھی کہ اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے تو جس طرح گندے کپڑے کے لیے صابن اور پانی لازمی ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے دل کو صاف کرنے کے لیے استغفار، بخشش مانگنا، رونا، گڑ گڑانا، سسکیاں بھرنا، آہیں بھرنا، تنہائی اختیار کرنا، خلوت کے اندر جا کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ ایک بہترین نسخہ ہے اپنے دل کو صاف کرنے کا۔ جب انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے تو پھر آٹومیٹکلی انسان کے دل کا تعلق جو ہے اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔